اگر کہیں آپ کو اختلاف نظر بھی آئے گا تو برادران اہل سنت میں آپ کو نظر آئے گا. ہمارے ہاں تو ایک ہی طریقہ ہے. فقہ جعفریہ میں سب کی نماز ایک جیسی ہے. تو فقہ حنفیہ جہاں بھی حنفی ہوں گے دنیا میں جہاں بھی ہوں گے وہ سب ایک جیسے نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو دیکھیں بنیادی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں نماز کے اندر بہت ساری تبدیلیاں، نسخ، بہت ساری چیزوں کے احکام کی تبدیلیاں چلتی رہی ہے. امام ابو حنیفہ کے پیروکار کے پیچھے نماز پڑھ لیں ہو جائے گی تمام مسائل. بالکل ہو جائے گی. امام احمد بن حنبل کے پیچھے پڑھ لیں ہو جائے گی. امام شافعی کے پیچھے ہو جائے گی. امام مالک کے پیچھے ہو جائے گی. امام جعفر صادق کے پیروکار کے پیچھے بھی ہو جائے گی. کوئی اختلاف نہیں. بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے بتایا. صحیح بخاری میں 7397 احادیث ہیں. اس میں سے فقط ایک روایت ہے جو ہاتھ باندھنے پر ہے. صحیح مسلم ہے وہاں پر بھی ایک روایت. ان کے ہاں ہاتھ باندھ کر نماز نص رسول سے ثابت ہی نہیں. تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان من السنت فی الصلاۃ، نماز میں سنت کیا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا ناف کے نیچے. اب جو نے کہا ضعیف، یہ جو ناف کے نیچے کا جملہ ہے نا یہ ضعیف ہے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی اہل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائیں اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی ایک انتہائی دلچسپ عنوان موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ایک ایسی عبادت کہ جس کا حکم ہے ہر مسلب، ہر مکتب فکر میں ویسی حیثیت میں وہ پڑھی جاتی ہے، یعنی نماز، اور اس کی فرضیت، اس کی واجبیت پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. سب کہتے ہیں بلکہ ایک ایسا عمل جو دن میں 5 مرتبہ کم و بیش دہرایا جاتا ہے، مختلف رکعت کی صورت میں اذان دی جاتی ہے، مسجد کی طرف اجتماعی طور سے دعوت دی جاتی ہے، لوگ باجماعت بھی اور فرادہ بھی اس فرض کو ادا کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہ صرف پڑھا بلکہ کر کے دکھایا، اور پھر جماعت کے انداز میں اس کا اہتمام کیا. دن میں 5 مرتبہ دہرائے جانے والے اس عمل میں اختلاف کیوں ہے، یا پھر اس میں وہ کیا چیز ہے جو مشترک ہے اور جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے؟ قرآن کس نماز کا حکم دیتا ہے؟ نماز کو سمجھنے کی ضرورت کہاں پر ہے؟ کن چیزوں کو نماز کا لازم اور واجب حصہ سمجھا جائے گا اور کن چیزوں کو نماز میں فروعی سمجھا جائے گا کہ اگر ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. میں آج کے اس بہت ہی خاص پروگرام میں جن شخصیات کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں اور جن سے سوالات کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہم ہیں، محقق ہیں، تحقیق کے حوالے سے جانا پہچانا نام ہے، اور آج سے نہیں 1 دہائی سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. مجھے فخر ہوتا ہے ان کو پروگرام میں بلا کر ان کے ساتھ سوال جواب کر کے بہت زیادہ استفادہ کر پاتا ہوں. مفتی عبدالباقی اخندزادہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پروگرام میں دوسرے مہمان یہ خاص طور سے شفقت فرماتے ہیں، توجہ دیتے ہیں جب تشریف لے کر آتے ہیں ایران سے اور مقدس مقامات سے، اپنی ذمہ داریوں اور فرائض میں اسے بھی شامل رکھتے ہیں کہ تبلیغ فرمائیں، خطابت فرمائیں، اور ساتھ ساتھ میرے مشکل پیچیدہ سوالوں کے آسان جواب دینے میں میری معاونت فرمائیں. علامہ دلشاد مہدوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سب سے پہلے بنیادی طور سے علامہ صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نماز فرض ہے، اور یہ سوال آپ کی طرف رکھ رہا ہوں کہ سب کے لیے فرض ہے، جماعت اور انفرادی حیثیت میں فرض ہے، تو پھر ہم نے کہاں کمی کی ہے اس کو ریسیو کرنے میں کہ آج ہر مسلک کی اپنی اپنی نماز ہے اور کچھ ڈفرینسز نظر آتے ہیں، بلکہ بڑے پیمانے پہ نظر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، آپ کے سوال کے جواب میں بنیادی طور پر پہلا جملہ یہ کہوں گا کہ الحمد للہ مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت میں نماز کے پڑھنے اور اس کو ادا کرنے کے معاملے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اس معنی میں کہ جو طریقہ اہل البیت کی طرف سے اور رسول خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے وہ ایک ہی ہے. اور یوں قرآن مجید کے اس فرمان پر عمل ہوتا ہے کہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھو، کہ نماز تو تمہیں برائیوں اور منکر سے، جو فحشا ہے، اس سے تمہیں بچاتی ہے.
الحمدللہ مکتب تشیع میں جتنی بھی روایات اور جتنے بھی اقوال ہیں اس میں ایک ہی طریقہ مذکور ہے، اور وہ مسنون اور معروف طریقہ ہے کہ نماز فجر 2 رکعت ہے، نماز ظہر 4 رکعت ہے، نماز عصر 4 رکعت ہے، نماز مغرب 3 رکعت ہے، اور نماز عشاء 4 رکعت ہے۔ یہ نمازوں کی تعداد اور نمازوں کی رکعت ہے جو اہل البیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اگر کہیں آپ کو اختلاف نظر بھی آئے گا تو برادران اہل سنت میں آپ کو نظر آئے گا، اور وہاں پر یہ تبصرہ ہوگا کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھی جائے یا ہاتھ باندھ کر پڑھی جائے۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی طریقہ ہے، اور ہمارے ہاں تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اور چونکہ صبح و شام رسول خدا گھر میں بھی گھر کے باہر بھی نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے کوئی بھی کمی بیشی ہمارے ہاں نماز کے معاملے میں نہیں ہے۔ ہم اس یقین اور اس اطمینان کے ساتھ کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو وہ معراج یقین کی بلندیوں پر پہنچ کر انسان کو حاصل ہوتی ہے، اطمینان کی بلندیوں تک، تو وہ رسول خدا کے اس فرمان کے تحت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ تمام کیفیتیں جو اطمینان اور سکون کی ہوتی ہیں، جو معراج میں حاصل ہونی چاہیے، وہ تمام حاصل ہوتی ہیں۔ صحیح۔ الحمدللہ ہمارے ہاں جو طریقہ مسنون اور معروف اور مروج ہے وہ وہی ہے جو رسول خدا کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی عبدالباقی اخوذ صاحب، آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، علامہ صاحب کی اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں تک میری ریسرچ ہے مکتب تشیع میں اماموں کو لے کے فرق نہیں ہے کہ مثلاً حضرت امام زین العابدین کے ماننے والے مختلف انداز سے نماز پڑھتے ہوں یا امام جعفر صادق کے مختلف انداز سے پڑھتے ہوں، امام حسین کے 12 کے 12 میں ایک حمیت نظر آتی ہے، مگر ہم اہل سنت میں 4 ائمہ میں 4 مختلف نماز کے طریقے دیکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم کہیں کہ اصل نماز جو ہو بہو من و عن رسالت مآب نے پڑھی ہے وہ کون سی ہے، تو اس کی تحقیق کیسے ممکن ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک جملے سے اپنی بات کی ابتدا کروں گا کہ ہم جب فقہ اسلامی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ 5 ہیں۔ فقہ جعفریہ بھی ہمارے ساتھ ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا، رائٹ۔ تو گویا کہ 5 اسکول آف تھاٹ ہو گئے۔ تو فقہ جعفریہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہ حنبلیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہ مالکیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہ شافعیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے اپنے اندر میں، فقہ حنفیہ میں اپنے اندر میں اختلاف نہیں ہے، ایک دوسرے سے اختلاف ہے۔ جس نے کہا نا کہ فقہ جعفریہ میں سب کی نماز ایک جیسی ہے، تو فقہ حنفیہ جہاں بھی حنفی ہوں گے دنیا میں، جہاں بھی ہوں گے وہ سب ایک جیسے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ناف کے نیچے باندھ کے، ہاتھ نہ اٹھا کے، سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھ کے، ان کا اپنا طریقہ ہے۔ مالکی فقہ جو ہے ان کے الگ ایک انداز ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے، یعنی شیعوں کے علاوہ فقہ جو 5 ہے ان میں صرف امام مالک رحمہ اللہ کے مقلدین جو ہے وہ بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ اچھا، یعنی اہل سنت کا ایک فرقہ ہے جو ہاتھ چھوڑتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز جی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے۔ امام مالک کے جو ہے مقلدین ہیں، باقی وہ رفع دین وغیرہ اس دوسری چیزوں میں ان کا اختلاف۔ بات اصل یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے استادوں کے استاد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت تھی، ان کی ایک بات جو ہے نا وہ ہمارے یہاں نقل کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ ان کی ہر سنت کو اللہ نے اس دنیا میں زندہ رکھا۔ صحیح۔ جو سنت اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ عمل کیا، اللہ نے اسے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں زندہ رکھا۔ صحیح۔ رفع دین کو بھی زندہ رکھا، سنت ہے اللہ کے رسول کی۔ سنت۔ پھر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اکثر جو ہمارے ہاں ہمارے اہل حدیث حضرات سے تھوڑی جو سخت کلامی کی جب نوعیت آتی ہے نا تو وہ کاؤنٹر اٹیک جب ہوتا ہے تو ہمارے جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو رفع دین کی روایات ہیں نا وہ 13 رفع دین ثابت ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے بھی، سجدے سے اٹھ کے جلسے سے پھر سجدے میں آپ کرتے صرف 2 ہو، تو وہ والی رفع دین کہاں چلے گی؟ بلکہ صحیح نسائی شریف کی صحیح روایات ہے۔
تو دیکھیے بنیادی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں نماز کے اندر بہت ساری تبدیلیاں، نسخ، بہت ساری چیزوں کے احکام کی تبدیلیاں چلتی رہی ہے. کلام کا جواز ہوتا تھا، صحیح، بات چیت ہوا کرتی تھی. صحابی کہتے ہیں نا، میں آیا، ایک نے چھینکا، میں نے اس کو جواب دیا تو رمونی، انہوں نے نگاہوں سے ایسے مجھے دیکھا جیسے تیر مارتے ہیں. تو میں نے کہا ویلکم، تمہاری مائیں تم کو روئے، کیا کیا میں نے؟ تو سب نے اشارہ کیا چپ ہو جاؤ. میں سمجھ گیا کہ کچھ تو ہوا ہے تو میں خاموش ہو گیا. یعنی وہ الفاظ یہ وَإِلَّا فَسَكَتُّ، میں خاموش ہونے کے موڈ میں تو نہیں تھا مگر میں خاموش ہو گیا. تو اچھا پہلے کیا تھا، ہم نے بچپن میں طریقہ نماز ہم نے اپلائی کیا ہے کہ آپ آتے تھے، علامہ صاحب کتنی رکعتیں ہوئی؟ 3، جلدی سے 3 پڑھی، پھر چوتھی میں ہم اس کے ساتھ مڑ گئے، اچھا مل گئے. لیکن بعد میں بھی یہ ساری چیزیں منسوخ ہو گئی. تو نماز میں نسخ منسوخ کی شکلیں ہوئی. اب روایات مختلف ہیں. عدی بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوفہ بھیجا، حضرت عمر نے کوفہ بھیجا اور فرمایا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود کی تم سے زیادہ ضرورت تھی، مگر یہ کہ میں نے اپنے اوپر تمہیں اہمیت دے کے وہاں بھیج رہا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ کوفے چلے گئے. اب کوفے والوں کی نماز وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے. مدینے والوں کی نماز امام مالک رحمہ اللہ وہاں تھے. اب ان کی فقہ چلی گئی ہے افریقہ کی طرف، یہ مالی اور یہ جو ملک ہے یہ سارے مالکی ہے. تو یہ مختلف اوقات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو نمازیں ثابت ہیں، لیکن ایک بات پر تو امت کا اتفاق ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ کسی حنفی کے پیچھے نماز پڑھ لیں، کسی شافعی کے پیچھے پڑھ لیں. ہم جہاں سے جاتے ہیں حرمین میں نمازیں پڑھتے ہیں. میرا سفر افریقہ کا ہوا، وہاں وہ لوگ شافعی مسلک تھے، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. ہم گئے مالکیوں کے ہاں، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. میں جاتا ہوں حرم میں، وہاں عصر کی نماز ہوتی ہے 3:45 بجے، 3:30 بجے، جبکہ ہمارے یہاں اگر حنفی فقہ کو دیکھیں تو ابھی وقت بھی داخل نہیں ہوتا. لیکن ہم بالکل بلا جھجک، لاکھوں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لو. وطر وہ 2 سلام پھیر کے پھر ایک پڑھتے ہیں. تو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے پیچھے نماز جائز ہے. طریقہ کار میں اختلاف ہے کہ یہ سنت ہے یا وہ سنت ہے، وہ اپنی روایت پیش کرتے ہیں. اب اس کا فرق جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یار ہمارے نزدیک یہ جو عمل ہے نا، یہ ابتدائی زندگی کا تھا، انتہائی زندگی کا عمل یہ ہے. بھائی فلاں صحابی نے یہ عمل ہمیں اس طرح سے منتقل کر دیا. لیکن ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن میں یہ نہیں مانوں گا، یہ ابو حنیفہ کی سنت ہے میں اس کو مانوں گا، یہ کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے پیروکار کے پیچھے نماز پڑھنے ہو جائے گی تمام مسائل، بالکل ہو جائے گی. امام احمد بن حنبل کے پیچھے پڑھنے ہو جائے گی، امام شافعی کے پیچھے ہو جائے گی، امام مالک کے پیچھے ہو جائے گی، امام جعفر صادق کے پیروکار کے پیچھے بھی ہو جائے گی. کوئی اختلاف نہیں. بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے بتایا. دیکھیں یہ تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک راستہ ہے کہ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا، علامہ صاحب کی نماز ہی نہیں ہوگی اور نماز منہ پہ مار دی جائے گی. آپ نے کہا نہیں، نماز میں فقہی اختلافات ہیں، ہر نماز سنت سے ثابت ہے. جس نے جس کو بہتر سمجھا، جو جس کے پاس تحقیق اور اجتہاد سے پہنچی، اس نے پکڑ لیے. اب میں آپ کا ورژن بھی لینا چاہتا ہوں اس حوالے سے، امپورٹنٹ ہے، اور میں اتحاد کا ہی پیغام لینا چاہتا ہوں زیادہ تر. بنیادی طور سے آپ کی تحقیق کیا کہتی کہ ڈفرینس کیوں آیا کہ اگر اللہ کے رسول نے مثلاً میں زندگی کے 40 سال ایک طرف کروں اور باقی 23 سال 22 سال ایک طرف کروں، اس میں ایک انداز سے نماز پڑھی ہے تو پھر سب کو ایک ہی انداز سے لینی چاہیے تھی، یا نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی ہاتھ باندھ کے، کبھی ہاتھ کھول کے، کبھی رفع دین کر کے، کبھی نہ کر کے، اس طرح سے نماز پڑھی ہے؟ جی شکریہ اویس بھائی. سب سے پہلے تو اس بات کی اصلاح ضروری ہے کہ انہوں نے کہا کہ فقہوں میں اختلاف ہے، تو یہ فقہ جعفری یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی فقہ کو شامل کر رہے ہیں. تو میں 2 مکتبوں کی بات کر رہا ہوں، 2 آئیڈیالوجیز کی بات کر رہا ہوں. ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جو مکتب اہل بیت کہلاتی ہے، جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ان کے اہل بیت سے لیتے ہیں. دوسرا مکتب صحابہ ہے، مکتب اہل سنت ہے. پھر ان میں 5 امام ہوں، 10 امام ہوں، 12 امام ہوں، وہ ان کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. مگر ہمارے ہاں جو مکتب اہل بیت ہیں، جو 12 امام رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول خدا کی جانب سے 12 امام ملے ہیں، وہ یہ ہم بتا رہے ہیں کہ سب کے ہاں ایک ہی طریقہ ہے، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. ایک نمبر 2، میں یہاں پر آپ کو بتا دوں، صحیح بخاری میں
97 احادیث ہیں، اس میں سے فقط ایک روایت ہے جو ہاتھ باندھنے پر ہے نا، لیکن ایک سنیں صحیح مسلم ہے، وہاں پر بھی ایک روایت، اور تمام احادیث کی ان کی کتب کی ملائی جائیں، تمام کتب احادیث کو ملائی جائیں تو 10 روایتیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ میرا جو دوسرا جملہ جو اہم ہے، ان کے ہاں ہاتھ باندھ کر نماز نص رسول سے ثابت ہی نہیں۔ ہماری یہ تحقیق کہتی ہے کہ ان کے ہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا نص رسول سے ثابت ہی نہیں۔ اور پھر دیکھیں جو بڑے بڑے ان کے راویان ہیں، حضرت ابو ہریرہ، اس سے ہاتھ باندھ کر نماز ثابت نہیں، اس سے کوئی ایسی روایت ہی نہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں۔ انس ابن مالک، بلکہ انس ابن مالک سے اس سے الٹ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز کی روایت ہے۔ جناب ام سلمہ اور جناب عائشہ اور جابر بن عبداللہ انصاری، یہ وہ افراد ہیں جو ان کے ہاں کثیر روایت کرنے والے افراد شمار ہوتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہیں جن کے لیے یہ کہہ سکے کہ ان لوگوں نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا کہا ہو۔ اب یہاں پر یہ بات بہت ہی قابل توجہ اور قابل غور ہے کہ کثرت کے ساتھ جو روایتیں آئی ہیں ان کے پاس، ہمارے ہاں تو اختلاف ہے ہی نہیں نا، یہ تو یہ جواب دیں گے نا، ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ ان کے ہاں جو کثرت سے روایتیں آئی ہیں وہ ہے ہاتھ کھولنے پر، جس میں عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر سے موجود ہے، روایتیں یہ موجود ہیں کہ رسول خدا کو اس طریقے سے عبداللہ ابن زبیر جو بھانجے قرار پاتے ہیں جناب عائشہ کے، اور حضرت ابو بکر کے کیا بیٹی کے فرزند قرار پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا ابو بکر کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے رسول خدا کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، یہ بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ ہو گئیں تو پہلے کون سا طریقہ تھا آپ کے یہاں؟ ہاتھ باندھنے والا طریقہ تھا یا ہاتھ کھولنے والا طریقہ تھا؟ پھر جو آپ فقہ میں امام مالک کا حوالہ دے رہے ہیں، موطا امام مالک میں خود امام مالک یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے افتخار یہ ہے کہ چونکہ اہل مدینہ کا طریقہ ہاتھ کھول کر تھا اور رسول خدا کا رہن سہن مدینے میں تھا، اور چھوٹے سے چھوٹے صحابی نے رسول خدا کو جس انداز سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے اہل مدینہ والوں کے اجماع جو ان کا یعنی قول اور فعل پر اجماع تھا نماز کے حوالے سے، اس کو اختیار کر کے اس کو میں نے اختیار کیا اور میں نے ہاتھ کھولنے پر فتویٰ دیا، اور ان کے نزدیک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ شواہد ہے، اور یہ شواہد بتاتے ہیں کہ رسول خدا سے فقط ہاتھ کھول کر نماز ثابت ہے، ہاتھ باندھ کر نماز ثابت ہے۔ اس پہ آپ علامہ صاحب شور ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر ائمہ ان کی اولاد سب نے ہاتھ کھول کے ہی نماز پڑھی، یہاں تک امام جعفر صادق نے، بلکہ روایت ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات جب نماز پڑھتے ہیں تو بعض صحابہ نے یہ جملہ کہا کہ آج تو ہمیں رسول خدا کی نماز یاد آ گئی۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب آپ کی طرف آتا ہوں، میں نے صحیح ہین میں ایک روایت دیکھی، آپ محقق ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، خود حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نماز کا طریقہ پوچھا گیا تو انہوں نے ہاتھ باندھ کر سکھایا۔ اگر یہ میرے پاس غلط پہنچی ہے تو آپ اس کی کریکشن کر دیں۔ یہ ڈائیورژن کیوں ہے؟ یہ ایک عام آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے ان میں نہیں ہے، سنن کبریٰ میں امام بیہقی نے اس کو بیان کیا ہے، سیاستہ میں نہیں ہے کہ مولا نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی، اور اس میں بھی ضعیف، اس نے امام بیہقی خود بیان کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، وہاں پر بیان کیا ہے، صحیح ہے ان میں روایت نہیں ہے کہ مولا علی نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے۔ جی مفتی صاحب، دیکھیے ارسال جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہاتھ چھوڑ کر جو اعمال نماز میں کیا جاتا ہے ہاتھ چھوڑ کے، یہ عمل کچھ صحابہ سے یقیناً منقول ہے، ثابت ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے جسے انہوں نے فرمایا جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے۔ باقی یہ دعویٰ کہ صحابہ سے یا ہمارے ہاں یہ روایات ملتی نہیں ہے، اس میں شیخ سے جو ہے وہ شدید اختلاف کروں، آپ ثابت کریں، آپ پیش روایات کریں کے نا، پاس روایات آپ کا ایک پیش انبار کریں، ہے، آپ کہیں انبار ہے تو وہ پیش کریں نا، آپ کہیں کہ ایک جملہ کہنے تھے مجھے، بہت ہی الحمدللہ ان کے ساتھ سبھی معنی اور دوستانہ روابط ہیں، میں کہہ رہا ہوں نص رسول سے آپ ہاتھ باندھ کر نماز ثابت ہی نہیں کر سکتے، آپ روایت پیش کریں، بس بات ختم۔
نہیں دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ہمیشہ صحابہ نے ایک دوسرے کو سیکھا اور سکھایا. نہیں، خود رسول خدا نے اسے پڑھا، ان کو صحابہ نے موقع اس تو کو دینا وہ پڑھا. ثابت. جی 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 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو صحابہ نے ہمیشہ نقل کیا صحیح. کہ یا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا، یا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا، یا یہ میں نے جو نماز پڑھی یہ نماز میں میری بعینی وہ نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور صحابہ نے ان کی تصدیق کی. اب جیسے انہوں نے روایات پیش کی، میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. یہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ جو میں نے شروع میں کہا انہو رآ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی آنکھ سے. ولی ابی داؤد بھی اسناد صحیح، یہ صحیح ستہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. بعدما کبر للاحرام، جب انہیں تکبیر تحریمہ پڑھی، وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری، کہ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا. اب وہی ایسے کر کے تو نہیں رکھیں گے نا، یہاں رکھا. اس میں پھر ہمارے ہاں پھر اختلاف ہے کہ وہ ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر ہے یا جو بھی ہے، لیکن وضع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی یہ عرض کر دی. اگلی روایت ہے قال صلیت، یہ ابن خزیمہ میں ہے، صحیح ہے خزیمہ ابن خزیمہ. اب آپ کو ایک میں بات بتاؤں، صحیح ابن خزیمہ کے بارے میں یہ سن لیجیے آپ. ہمارے ہاں صحیح ترین دو کتابیں جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ان کی روایت پہ ہم شک نہیں کریں گے، وہ کون سی دو کتابیں ہیں؟ بخاری اور مسلم. اس کے بعد جو کتاب ہے وہ صحیح ابن خزیمہ ہے. اوکے. لیکن اس کو صحاح میں شامل نہیں کیا گیا. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے اور صحیح ہے. عن وائل ابن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی. ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، حضور نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور سینے پر رکھا. ٹھیک ہے. اگلی روایت جو ہے یہ ہے ابو داؤد، احمد اور ان کے علاوہ دیگر روایات میں ہے. عن علی رضی اللہ عنہ، علی خود فرماتے ہیں ان من السنت فی الصلاۃ، نماز میں سنت کیا ہے؟ وضع الاکف علی الاکف تحت السرۃ، کہ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا ناف کے نیچے. اب جو نے کہا ضعیف، یہ جو ناف کے نیچے کا جملہ ہے نا یہ ضعیف ہے. ناف کے نیچے اس کو احناف نے اپنی دلیل بنایا ہے. تو جو احناف کے علاوہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تحت سرہ کا جملہ آپ لے کر آ رہے ہو نا یہ اضافہ ہے، اس کو ہم صحیح نہیں مانتے. باقی وضع الاکف علی الاکف کا جو قول علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ان من السنت، سنت جو ہے وہ ہاتھوں کو ہاتھوں پر رکھنا ہے. آگے اچھا وائل ابن حجر کہتے ہیں، یہ وہی ابن خزیمہ کی. اب دیکھیں آپ نے یہ بات کی کہ نماز کے طریقے. اب دیکھیں اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں ہر طریقے کو ثابت مانتا ہوں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی ہے، اور ان طریقوں میں نماز پڑھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یا تو حکم ربی تھا، ظاہر حکم ربی تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اپنی ذات میں شارع ہیں، یعنی آپ بھی شریعت آپ کے ذریعے سے بنے گی نا. اللہ کی قرآن آئے گا اور شریعت اللہ کے نبی کے عمل سے بنے گی. آپ جو عمل کرتے رہیں گے وہ عمل شریعت بنتی رہے گی. تو وقتاً فوقتاً آپ کی نماز میں تبدیلیوں کا تو کوئی بھی شخص منکر نہیں ہے. اچھا، کوئی بھی شخص منکر نہیں ہے، چاہے وہ مکتبہ اہل بیت ہے چاہے وہ مکتبہ اہل سنت ہے. نہیں، ہم تو ایک ہی طریقے کے قائل ہیں. نہیں، میں ناسخ منسوخ کی بات کر رہا ہوں. ناسخ و منسوخ کی نماز کے حوالے سے کہیں بھی کوئی بھی ناسخ و منسوخ نہیں. میں بات مکمل کروں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ناسخ اور منسوخ احکام میں شریعت میں ہم اس وقت نماز کو فوکس کر رہے ہیں، تو نماز میں کوئی بھی ہمارے ہاں ایسا حکم نہیں آیا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ حکم ناسخ ہے. پہلے نماز میں جو بات چیت ہو رہی تھی تو آپ کے نزدیک ابھی بھی وہ بات چیت درست ہے؟
کیا نماز میں بات چیت نہیں ہوئی ہے. کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ ایسی دنیاوی بات چیتیں، کتنی رکعتیں ہوئی، کیا ہوئی، کیا یہ بات چیت نماز میں پہلے جائز تھی؟ ایسے فرضی باتیں نہیں ہوں گی. اگر میں روایت پیش کر گیا تو آپ ابھی بھی یہ مانیں گے کہ بات سے پہلے مرحلے میں تو آپ نے جو روایات پیش کی ہے نا، وہ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یا ان میں تدلیس واقع ہوتی ہے یا وہ مرسل روایتیں، کوئی محکم اور مضبوط روایتیں نہیں ہیں. سورہ جمعہ کی جو روایت ہے وہ بھی تو یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت منظم انداز سے اجتماعی حیثیت میں نماز نہیں ہوتی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهُمْ انفَضُّوا إِلَيْكَ تَرَكُوكَ قَائِمًا. تو یعنی لوگ چھڑے جاتے تھے، نماز کھڑی ہے اور لوگ جا رہے ہیں تجارت کی طرف. میں ویسے ایک بات عرض کروں گا، علامہ صاحب بات مجھے وہ کر رہے ہیں. میری ایک درخواست یہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ ایک روایت پڑھ کے سناتا ہوں. اس روایت کی سند آپ نکالیے، اور اس سند میں کہاں تدلیس ہے، کہاں پر ضعف ہے، کون سا راوی غائب ہے. بیہقی کی تو میں نے روایت پیش کر رہے ہیں آپ، سنن داؤد کی روایت پیش کر رہے ہیں. وہاں پر سنن ابن داؤد کی روایت میں ایک اور روایت ہے جس میں نے یہ روایت جو پیش کی ہے وائل ابن حجر کی، یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ آپ اس کا ذوق مجھے بتا دیجئے. آپ بتا دیجئے کہ اس میں کہاں تدلیس ہوئی ہے، اور پھر تدلیس کی کون سی قسم ہوئی ہے. اس میں یہ معلق ہے، اس میں یہ موصل ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے. حضرت ابو ہریرہ سے صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117، سنن ترمذی جلد نمبر 1 اور صفحہ 170 میں ہے کہ رسول خدا نے منع کیا ہے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے. اور آپ عربی پڑھ لیجئے نا، اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں، پھر اس کے علاوہ میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. پھر اس کے علاوہ یہ جو ناسخ اور منسوخ کی بات بار بار کر رہے ہیں، جو مثلا امام مالک والے ہیں، وہ مثلا ان باتوں پر وہ روایتیں لے کر آ رہے ہیں، اور خود عبداللہ ابن زبیر ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے پر تاکید کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جو استاد امام بخاری ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، وہ کتاب اپنی میں باب قائم کرتے ہیں جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کون سے وہ صحابی تھے جو وہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے، جس میں عبداللہ ابن زبیر کا نام ہے. ٹھیک ہے، وہ بات ہوگی. یہ تمام بزرگوں کا نام ہے. آپ کے بھی جو تشہد جیسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا، لوگ یہ جملہ کہنے دیں مجھے کہ آپ یہ واضح کریں کہ پہلے کون سا حکم تھا، بعد میں کون سا آیا، یعنی ناسخ کون سا حکم آیا جو اس نے ناسخ کیا، منسوخ کون سا حکم ہوا. آپ کلی بات نہیں کریں. آپ پہلے بتائیں، پہلے ہاتھ بند کرنے دی نہیں نا، آپ پہلے یہ بتائیں ہاتھ بند کرتا یا ہاتھ کھول کرتا. آپ نے مجھے بات پوری کرنے نہیں دی. میں بات پوری کر لیتا تو شاید آپ کی یہ تمام سوالات کے پوری کریں. ابھی تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ جو روایت میں نے پیش کی ہے، یہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا جلدی جو ہے نا وہ تیش میں آ جاتے ہیں، اور آپ روایات کو ایک دم سے کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے. بخاری کی روایت آپ کے نزدیک من گڑت ہے، فلانے کی روایت آپ کے نزدیک. میں نے آپ کو عرض کیا نا، میں نے جو روایات کہیں پڑھی ہے، میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ ریکارڈ میں آ چکی ہے. آپ ان روایات کو تدلیس ثابت کرے، ان کو معضل ثابت کرے، ان کو مرسل ثابت کرے. نماز سنن ابن داؤد میں عبداللہ ابن زبیر سے میں نے کب انکار کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کا انکار کیا کہ میں اس کی حمایت میں ہوں. میں نے خود شروع میں کہا کہ یہ ہمارے ہاں ایک فقہ باقاعدہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے. وہ اس سے اتفاق کرے گا. علامہ صاحب آپ جتنی مرتبہ بھی دہرائیں گے روایتیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے. میں تو اس پہ مزید وہ شواہد لا رہا ہوں نا کہ صحابہ کا مجھے تو میری روایات کو من گڑت یا موضوع یا ضعیف یا جو ہے وہ ثابت کر کے دے دیں. اب تو بات یہ بھی ختم ہوگی نا. ظاہر بات ہے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں، یا بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے. نہیں آپ ثابت کریں. میں نے تو کہہ دیا نا کہ بسناد صحیح کر رہے ہیں. آپ اسناد صحیح کہاں سے ثابت کریں؟ کتاب کا حوالہ دیں، کسی عالم رجال نے جو علم رجال کا مالک ہو، ماہر ہو، اس کا حوالہ دیں. اس نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے. اب آپ آئے ہیں میری لائن پہ، میری لائن پہ اب آئے ہیں. اب بات ہو رہی ہے، میری لائن پہ اب آئے ہیں. دیکھیں، احادیث کی لائن میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تعدیل جو ہوتی ہے، یعنی آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اویس اچھا آدمی، ثقہ آدمی ہے، اس کو کہتے ہیں تعدیل ہونا. تعدیل جو ہے وہ مبہم ہوتی ہے. اوکے. کسی بھی بڑے محقق نے، ابن معین نے
یحییٰ ابن معین نے یا یحییٰ مدنی نے یا بخاری نے یا کسی نے بھی کہہ دیا ثقۃ، یہ آدمی ثقہ، کافی ہے، اتنا کہہ دینا کافی ہے. لیکن میں کہوں گا یہ جو اویس ہے یہ کمزور راوی ہے، اس کو کہتے ہیں جرح. جرح کے بارے میں یہ لازم ہے کہ وہ مفصل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا کہ کیوں یہ آدمی کمزور ہے، ٹھیک ہے، اس آدمی میں کیا خرابی ہے، بھائی اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی، یہ خرابی. میں تو کہتا ہوں یہ روایت ابو داؤد میں ہے، یہ بخاری جو ہے ترمذی میں ہے، یہ ابن خزیمہ میں ہے، اور ان کو ہمارے ائمہ نے صحیح قرار دیا ہے. میں نے کہہ دیا، میں نے کر دی اس کی تعدیل. میری تعدیل مبہم کافی ہے، یہ اصول حدیث کا ایک بہت بڑا باب ہے، اس پر میں دلیل دے سکتا ہوں. آپ نے کہا یہ سب ضعیف ہے، اب آپ کر رہے ہیں جرح. نہیں، جرح مبہم نہیں ہوگی، جرح ہے مفصل ہوگی، وہ آپ کے ذمہ ہے. میرے ذمہ تو تعدیل ہے نا. میں نے کہا صحیح ہے، نہیں، آپ اس کو جرا کریں گے، آپ جرا کریں گے، آپ کے اس کے راوی پر جو ہے آپ جرا کریں گے. ان کہہ کر آپ نے کہا یہ روایت آئی ہے، آپ اس میں راوی کا نام لیں، اس راوی کو بیان کریں کہ کون سا راوی ضعیف ہے، نا کہ ضعیف ہے، تدلیس ہے. عالم نے آپ کے الفاظ میں نے کہا کلی طور آپ کے بزرگان یہ کہتے ہیں جو ہاتھ باندھ کر نماز پر روایتیں آئی ہیں ان میں تدلیس واقع ہوتی ہے یا وہ روایت مرسل روایات ہے. ایک دوسرا، میں نے یہ جو جملہ کہا کہ آپ کے ہاں نص رسول سے ثابت ہی نہیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا. ابن حجر رضی اللہ عنہ کی ابو داؤد کی روایت پیش کر دی، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، حضور کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور یہ ہمارے ہاں جو ہمارے شوافع اور ہمارے حنابلہ جو ہے وہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت کو اپنے لیے سب سے بڑی دلیل بناتے ہیں، وضع الید علی الصدر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا. یہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ان کے لیے دلیل ہے. ہماری دلیل جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ناف کے نیچے رکھا. انہوں نے کہا کون سی منسوخ ہوئی، ترتیب بتائیں نا، یا سب جاری رہی؟ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ نماز میں شروع سے بات چیت کی اجازت تھی. آپ کہیں گے تو میں اس پر آپ کے لیے آپ کو حدیث پیش کر دوں، شاید آپ نے حدیث نہیں پڑھی. ہم طریقے پر بات کر رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو وہ جو طریقہ آپ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فعل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی، ایک ہے ناف کے نیچے، ایک ہے ناف کے اوپر، ایک ہے اپنا دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ رکھنا. اچھا، مجھ سے ایک سوال پوچھوں گا، سب سے پہلے رسالت مآب کے ساتھ کس نے نماز پڑھی اصحاب رسول میں سے؟ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور خدیجہ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ. تو ان کی نماز ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی نماز ہوگی. ہے علامہ کیا ہی عمدہ سوال کیا، آپ جیتے رہیں. اچھا تھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. واقعا کیا ہی عمدہ سوال کیا ہے آپ نے، اور اسی بنیاد پر تو یہ مضبوط موقف قرار پاتا ہے عبداللہ ابن زبیر کا کہ میں نے نانا کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے. اور یہ تو بنو امیہ والے تھے جو زبردستی کرتے تھے ہاتھ باندھ کر نماز. ان کو کیا ملے گا ہاتھ بنوا کے؟ یہ مطلب یہ الزام نہیں، یہ ایک رسم ہے، یہ ایک رسم ہوتی تھی جو روم اور کے علاقے تھے، کیونکہ فارس کے، ہاں جی، تو وہاں پر وہ جو جب بزرگوں کے سامنے آتے تھے تو وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے. تو پھر وہاں سے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب معاویہ نے یہ شروع کروایا تھا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھوانا. پھر اس وجہ سے وہ اصحاب میں آ گیا، اور بعض اصحاب کہتے تھے کہ بس. مگر جو صحیح اہل بیت کا جو طریقہ تھا، جیسا کہ بہت ساری کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، بسم اللہ بالجہر پڑھنا یہ علی کی سنت تھی. آپ کو تفسیر کبیر میں مل جائے گا، اور اس کو متروک کروایا گیا بنی امیہ کی طرف سے. جی باقاعدہ. تو یہ سنیں یہاں پر امام بیہقی کو لے لیں آپ، سنن کبریٰ انہی کی ہے، آپ لے لیں مصنف ابن ابی شیبہ کو لے لیں. انہوں نے باب قائم کیا اور اس میں یہ بتایا کہ مثلا عبداللہ ابن زبیر اور بزرگ اصحاب جو تھے وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے. اور سنن ابن ابی داؤد کی روایت کے 10 صحابہ کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھ کے دکھایا، اور یہ دکھایا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں. تو سب نے کہا کہ علامہ صاحب وہ روایت نکال رہے ہیں. جی میں مصعب آپ کی طرف آؤں، ٹیکنیکل سوال پوچھنے لگا ہوں. جی اپنی فہم کے لیے. مصعب یہ میں ایک روایت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کی نا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے. حدثنا یحییٰ بن سعید عن ثور عن خالد بن معدان عن ابی زیاد مولا آل دراج ما رأیت فنسیت فانی لم انسى، میں نہیں بھولا ہوں
ان ابا بکر کان اذا قام فی الصلاۃ، ابو بکر جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے، ہاکذا فوضع یمنا علی الیسرا، وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے. کس کی روایت ہے یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور یہ صفحہ جلد نمبر 1 اور 427 اچھا یہاں پر میں مزے کی بات بتاؤں، ابن ابی شیبہ نے 2 باب قائم کیے ہیں. وہ اصحاب جو نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتے تھے، وہ اصحاب جو نماز کھول کر نماز پڑھتے تھے. اب یہاں پر ان کے زبیر زئی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، علم حدیث پہ بہت بڑا کام ہے. انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے، سارا کچھ ان سے لیا ہے. جی زبیر زئی صاحب سے انہوں نے ایک اصول قائم کیا ہے، انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جب علماء محدثین ابواب بندی کرتے ہیں تو ابواب بندی میں وہ اس ترتیب کا خیال رکھتے ہیں، جو منسوخ روایات ہوتی ہیں وہ پہلے لاتے ہیں، جو ناسخ روایات ہوتی ہیں وہ بعد میں لاتے ہیں. ابواب بندی کر رہے تھے، میں تو آپ کو کہہ رہا تھا نا شواہد پیش کریں. تو اس میں جو انہوں نے یہاں سے پیش کیا ہے کہ پہلے باب جو باندھا ہے انہوں نے ہاتھ باندھنے کا باندھا ہے، بعد میں جو باب باندھا ہے وہ ہاتھ کھولنے کا باندھا ہے. تو یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ نظر ہے، گویا کہ اس نظر سے سہارا لیتے ہوئے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے نزدیک ہاتھ کھول کر ناسخ حکم ہے. اگر پہلے جو ہے ہاتھ باندھ کر تھا تو بعد میں ہاتھ کھول کر ہی ہوگا. اور اسی بنیاد پر امام مالک نے اہل مدینہ کے فعل کو اجماع کی صورت میں لیتے ہوئے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی تاکید کی. بلکہ آپ جب دبئی جائیں تو وہاں پر جب عید کی نماز ہوتی ہے، جو رائل فیملیز ہوتی ہیں وہ سب ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں سوائے امام کے. دیکھیں شیخ زبیر علی زئی جو ہے اچھے محقق آدمی ہے، باوجود یہ کہ وہ ہمارے ہاں مسلک اہل حدیث سے ان کا تعلق تھا، لیکن ایک تحقیقی کام انہوں نے کیا ہے. ان کی کچھ کام سے ان سے ہمارا اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ تو ہر آدمی سے ہو سکتا ہے. جو انہوں نے بات کی ہے، یہ بات صرف ابن مصنف ابن ابی شیبہ کے لیے نہیں ہے. ہم جب ہدایہ پڑھاتے ہیں، ہمارے ہاں جو فقہ کی بنیادی اصولی حنفی کی جو کتاب ہے، اس میں بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب مصنف ایک بات کو پہلے ذکر کرے اور ایک کو بعد میں ذکر کرے تو اس کے نزدیک جو راجح ہوتا ہے اس کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، کیونکہ ہمارے ہاں عبادات میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے، معاملات میں ہمارے ہاں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. اب بعض جگہ انہوں نے صاحبین کے قول کو پہلے ذکر کیا، لیکن ہم آج کل فتویٰ امام صاحبین کے قول پر دیتے ہیں. تو امام ابن شیبہ رحمہ اللہ نے اپنے ذہن سے ایک چیز کو ذکر کر دیا، ابواب دونوں باندھے. آپ ابن مصنف ابن شیبہ کو دیکھیں، جہاں انہوں نے وضع الیدین کا فتویٰ جو روایت لے کر آگئے ہیں، وہاں سارے یا تو نبی علیہ السلام کا قول ہے، یا نبی علیہ السلام کا فعل ہے، یا نبی علیہ السلام کے صحابہ کا. ٹھیک. جب وضع الیدین کے بغیر ارسال کی روایات ہے، اس کے لیے بہت ساری وجوہات ذکر کی ہے کہ یہ خون کی وجہ سے، یہ وجہ تھی، وہ وجہ تھی کہ ان کا خون بہہ رہا تھا، کسی نے کچھ کہا علی وجہ الدم. میری عرض یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، اس سے امت بہت پہلے فارغ ہو چکی ہے. یہ جو اختلاف ہے نا، اختلاف اس پہ اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑیں یا میں ہاتھ پکڑوں. ان کے نزدیک اگر ہاتھ پکڑنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اگر ایک آدمی نے ہاتھ باندھ لیا، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہمارے نزدیک، اگر مجھے پہلے بولنے دیجیے پھر آپ آرام سے بولیے گا. ہاں بہت. اب ہمارے نزدیک جو طریقہ بھی ہے، دیکھیں ہمارا اختلاف ہے امام شافعی امام احمد سے وضعیت پہ کہ وہ ہاتھ کہاں رکھیں گے. ان کے نزدیک، کسی کے نزدیک صدر پر ہے، کسی نزدیک یہاں ہے، ہمارے نزدیک یہاں ناف کے نیچے. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں طریقے جو ہیں یہ ٹھیک ہے، اس کا نماز کے فساد سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ارسال ہے، امام مالک رحمہ اللہ کرتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے متبعین لاکھوں کروڑوں میں اس وقت جو ہے وہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. سوڈان سارا کا سارا ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، موریتانیہ پڑھتا ہے، الجزائر پڑھتا ہے، مراکش کا یہ جو پورا ایریا ہے جو افریقہ کے ساتھ لگتا ہے، یہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی. اور آپ تبلیغ والے جا کے ہاتھ بندھواتے ہیں. تبلیغ والے کیا، ہم مسلمان جا کے ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے، جو ہمارا اعتراض ہے نا، ہمارا اعتراض یہ کہ کیا ایک آدمی رفع دین نہیں کرتا. چھوڑیں شیعوں کے ساتھ ہمارا اختلاف، ہمارے اہل حدیث حضرات کے ساتھ اختلاف ہے کہ ہم اگر رفع دین نہیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں رفع دین ثابت ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ثابت
نہیں ہے، نہیں ہے، یا ہے تو وہ منسوخ ہو گیا یا آزوسم کے آخری عمل سے بات ثابت نہیں ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل کو بطور دلیل احناف پیش کرتے ہیں کہ چونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چیز ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کرے وہ میں اپنی امت کے لیے پسند کرتا ہوں. تو اب اگر کوئی آدمی رفع یدین نہیں کرتا، چلے صورت فاتحہ میں تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ جو فاتحہ پڑھے نہ پڑھے اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن رفع یدین اگر ایک آدمی نہیں کرتا تو کیا اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، بالکل ہوگی. اگر ایک آدمی ارسال کرتا ہے یا ہاتھ باندھتا ہے نماز تو اس کی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ روایات جو ارسال کی ہے وہ زیادہ قوی ہے، ہمارے نزدیک جو وضع کی ہے وہ زیادہ قوی ہے. بھائی اختلاف اتنا بہت خوب. آپ کہہ رہے ہیں سارے ورژنز جائز ہیں. میں جملہ کہوں، بزرگوار کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں ارسال الیدین جو ہے وہ ارکان نماز میں سے نہیں ہے. جی، اگر کوئی ہاتھ باندھ کر پڑے، سینے پر رکھے، پیٹ پہ رکھے، ناف پہ رکھے، نیچے رکھے، کھول کر رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر ہمارے ہاں ارسال الیدین اور ہاتھ کھول کر یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ہے. میں نے بتایا کہ امام صادق کا یہ فرمان ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا مجوسیوں کا طریقہ ہے ہمارے ہاں، اور اس سے ہمارے ہاں نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ ہمارا موقف تو پھر آپ ایسے شخص کے موقف پیچھے ہے. کھڑے بھی نہیں ہوں گے جو ہاتھ باندھ کے پڑھے گا نماز نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. بہت اچھا آپ نے سوال کر لیا، بہت عمدہ سوال کیا کہ یہ ہمارے علماء ہمیشہ اطاعت کے دائی رہے ہیں اور ہمیشہ اطاعت کی بات کی ہے. ہمارے بزرگ علماء جو مراجع ہیں جنہیں ہم مجتہد کہتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی بھی برادر اہل سنت کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ وہی نماز ہوگی جو ہونی چاہیے. آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، وہ ہاتھ باندھ رہا ہے تو باندھنے. بہت خوب. دیکھیں یہ والی آپ والی بات ہوئی کہ اب ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے. اب میں ذرا شروع سے آ رہا ہوں، نماز ایک عام آدمی کے لیے نماز کیسے آسان ہو. نیت، میں مثلاً قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہو گیا، مصلی میں نے بچھا لیا، میں نیت پڑھوں گا، دہراؤں گا، اردو میں کروں گا، پہلے مفتی صاحب سے جواب لوں گا، پھر علامہ صاحب سے. نیت کرنے کی اور کہنے کی ضرورت ہے یا میں صرف سوچ لوں گا وہ نیت ہو جائے؟ نیت کے کہنے کے قول کو کرنا کہ نیت کہنا ایک عمل ہے، یہ بدعت ہے. اوکے، کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ میں 2 رکعت 4 نماز، یہ رکعت وہ رکعت نہیں. نیت کیا ہے؟ آپ نے وضو کیا، آپ آئے، آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے، یا جیسے یہ کارپیٹ پاک ہے، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں تو ہم آتے ہیں اور قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی نیت ہے. لیکن اس تکبیر اور عمل کے بیچ میں آپ کا کوئی اور ایسا عمل نہ کرے کہ بالکل آپ فارغ ہو جائے. جس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو پتہ ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اس نے غلطی سے اس کی زبان سے نکلا کہ جی میں مغرب پڑھ رہا ہوں، ہے تو وہ عشاء کی، تو اس کی عشاء کی نماز درست ہو جائے. بہت خوب. نیت، علامہ صاحب آپ سے لوں گا، نیت کے لیے جملے دہرانا ضروری ہے یا ویسے ہی جیسے کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، نیت کے لیے جملے دہرانا ضرور نہیں، اور خود نیت ایک عمل ہے. عمل کی 2 اقسام ہیں، عمل جوانحی کہلاتا ہے اور عمل جوارحی کہلاتا ہے. ظاہری جو بدن سے ہم اعمال انجام دیتے ہیں وہ عمل جوارحی کہلاتے ہیں، اور جو سوچ اور فکر اور عقیدہ جو ہوتا ہے وہ عمل جوانحی کہلاتا ہے. انٹینشن اس کی ہونا، اس کا ذہن جو ہے، اور پوری نماز میں اگر اس سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو وہ کہے میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں. پوری نماز میں اس کی اتنی توجہ کہ کبھی بھی اگر اس سے پوچھا جائے، مثلا دوسری رکعت میں پوچھا جائے کیا کر رہے ہو، کہ رہا نماز عشاء پڑھ رہا ہوں. یہ اس کی نیت ہے، یعنی اور پوری نماز میں اس کی نیت کا سایہ اس کی نماز پہ ہونا چاہیے. تو یہ اگر نیت ہے تو یہ درست ہے، صحیح ہے. بہت خوب. الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے. ہاں، قربتاً اللہ کے جملے دہرائے جائیں نہیں دہرائے جائیں فرق نہیں پڑتا، وہ خود خدا کے لیے آیا ہے نا، یہ کافی ہے. ٹھیک ہے. دوسری آگے اسٹیپ کی طرف ہم آ رہے ہیں. اب میں نے ایسے ہاتھوں کو اٹھایا، یہ قبلہ رخ ہونے کے لیے پورے کان کی لو تک آنا ضروری ہے، کہیں ہلکا کر لیا کافی ہے؟ مصعب پہلے آپ بتائیں. دیکھیں، ہاتھوں کا اٹھانا ہمارے نزدیک یہ سنت عمل ہے. ٹھیک ہے. رفع یدیہ، آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، جی. پھر وہ ہاتھ کے اٹھانے میں پھر وہی اختلاف ہمارا آ جاتا ہے کہ کندھے تک اٹھانا ہے یا کانوں تک اٹھانا ہے. اچھا. ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، یہ ہاتھ جو ہے یہ کانوں کے لو کے برابر میں اٹھنے چاہیے، اتنے اٹھنے چاہیے. لیکن اگر کسی آدمی نے ہاتھ نہیں بھی اٹھا لیے اور اس نے تکبیر تحریمہ پڑھ لی، تکبیر تحریمہ فرض ہے، اللہ اکبر کا پڑھنا نیت نماز سے پڑھنا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ اٹھانے میں اگر بالکل سنت کے مطابق اور ہاتھ آپ کے جو قبلے کی طرف ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پوری توجہ آپ کی اس طرف ہو تو بہترین کام ہے. لیکن اگر کوئی کسی نے جلدی میں یوں کر لیا، ہاتھ یوں ہو گیا، کوئی ہو گیا،
تو نماز پہ اثر نہیں پڑے گا. ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے وہ جو آداب ہے اس میں کمی کر دی. تکبیر ہونی چاہیے. جی تکبیر ہونی چاہیے. علامہ صاحب آپ کی طرف تکبیرۃ الاحرام ضروری ہے اور رفع یدین جو ہے ہمارے ہاں مسنون ہے, پسندیدہ ہے, مستحب ہے, سنت تاکید ہے اور متروک کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. اور یہی طریقہ ہے کہ آپ اتنے ہاتھ بلند کریں. یہ ایک مرتبہ پورے کان کے لو کے سامنے لے کر آئیں, یہ بھی صحیح ہے, اور کان کے لو کے قریب لا کر یوں اللہ اکبر کہیں, یہ بھی صحیح. یہ بھی صحیح ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہو گیا. یہ بالکل ہاتھ سیدھے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھیں آسان, مسلمانوں کے لیے آسان کر کے دیکھیں, جس کو جس طرف سے جو حصہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لے اور نماز کو بہترین بنائے. اب میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے. مفتی صاحب اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے اور بآواز بلند پڑھوں, یہ ذرا واضح فرما دیں. ثنا اصل میں پڑھی جاتی ہے نا, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل. یہ تو بآواز نہیں ہے نا. یہ دیکھیں یہ جو ثنا ہے اس کے مختلف ورژنز آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. یہ سنت ہے, آپ علیہ السلام نے پڑھا ہے, اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیونکہ قرآن مجید پڑھنا شروع کیا گیا آپ کا. سورۃ فاتحہ اس کے بعد سورج جو ہے یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, تو جو قرآن مجید پڑھیں گے تو اس سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستعذ باللہ, تو استعاذہ بھی ہے اور پھر سنت ہے کہ قرآن سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے. لیکن اگر یہ دونوں نہیں پڑھی گئی تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ثنا نہیں پڑھی گئی تو نماز پہ فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, سنت ہے یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سورۃ فاتحہ سے پہلے احناف کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تعوذ اور تسمیہ جو ہے یہ سرن ہے. اچھا, اگرچہ سورۃ فاتحہ جہرن ہے لیکن یہ اعمال جو ہے یہ سرن ہے. خاموشی سے بسم اللہ. لیکن اگر کسی آدمی نے جہرن بھی پڑھ لیا تو اس سے کوئی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح ایک مسلک یہ ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کے بعد جب آپ سورت پڑھ رہے ہیں تو کیا وہاں بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ تو جی ہاں پڑھنی چاہیے. اوکے, پڑھنی چاہیے لیکن سرن پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, سرن پڑھنی چاہیے. ایک قول یہ کہ نہیں, چونکہ وہ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہو گئی, سورۃ فاتحہ سے پہلے ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جب رمضان میں ختم قرآن ہوتا ہے تو ایک مرتبہ جو ہے نا, وہ ایک مرتبہ پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں وہ سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا جو ہے نا یہ قرآن کا حصہ ہے, تو اس لیے اس کو پڑھ لیا جائے. تو یہ دونوں اقوال ہیں, لیکن واجبات کے درجے میں بسم اللہ کا پڑھنا نہیں ہے. اوکے, پڑھ لیا جائے. اگر جیسے ہمارے جو ائمہ خصوصاً جو حرمین کے اس طرف کے, وہ حضرات تو باقاعدہ اتنی آواز میں پڑھ لیتے ہیں کہ پورے مقتدیوں کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب آپ کی طرف ثنا ہے اور اس کے بعد فاتحہ ہے. جی, سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہمارے ہاں بسم اللہ لازم ہے, کیونکہ بسم اللہ جزو سورہ ہے ہمارے ہاں. صحیح. اور اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا اور سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو وہ مکمل سورہ نہیں ہوگا اس کا. آواز بلند پڑھے گا. ہاں, بلند آواز سے پڑھے, مستحب ہے. بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے. ہاں, جو جہری نمازیں ہیں, مثلا نماز فجر ہے, ظہر اثر تو جہری نہیں ہے, سوری فجر اور مغرب عشاء. اور جہری نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ادائیگی کریں کہ آپ کے حروف کے ساتھ, آواز کے ساتھ حروف ادا ہوتے ہوں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ میں نماز جہر پڑھ رہا ہوں, اور ایک مرتبہ اخفا ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ اخفا ہے. بعض لوگ منہ میں الفاظ اور کلمات کو گھماتے ہیں, یہ نہیں ہوگی. اوکے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارے ہاں یہ ہے کہ سورت کے ساتھ بسم اللہ جز ہے, تو فاتحہ کے بعد جس نے بھی جو سورہ پڑھنا ہے باقاعدہ اس سورہ کی نیت سے بسم اللہ پڑھے. مثلا مجھے پڑھنا تھا سورہ کوثر, مگر بھولے سے میں نے پڑھ دیا سورہ انا انزلنا, تو آپ دوبارہ واپس جائیں, بسم اللہ پڑھیں, انا انزلنا کی نیت کریں, پھر آگے بڑھیں. ٹھیک ہے جی. جہر کے ساتھ جو ہے, اگر اخفا نمازیں بھی ہیں تو اس میں بسم اللہ جہر کے ساتھ ہوگا, کیونکہ مولا علی کی سنت ہے, اور تفسیر کبیر والے نے کہا کہ یہ سنت متروک کر دی گئی بنو امیہ والوں کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا صاحب. اب فاتحہ کے بعد جو دوسری میں سورہ پڑھ رہا ہوں, قرآن کے کسی بھی حصے میں سے کچھ بھی آیات نکال کے پڑھ سکتا ہوں, اور کم سے کم کتنی تعداد میں وہ آیات پڑھ سکتا ہوں, ذرا بیان فرما دیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ کم از کم 3 آیتیں ہوں, چھوٹی سے چھوٹی آیتیں بھی ہوں تو وہ 3 ہیں, اور کہیں سے بھی نکال کے پڑھو. کچھ علماء نے اس کے لیے باقاعدہ حروف کی بھی تعداد نقل کی ہے کہ اگر 42 حروف ہوتے ہیں, 42 حروف,
تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی. ہمارے ہاں فقہ حنفی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے جو سورۃ رحمان کی آیت ہے مدھامتان اگر آپ نے یہ بھی پڑھ لی تو بھی آپ کی نماز ہو گئی. یعنی اقل قلیل قرآن کا کوئی ایسا جس کو جز قرآن قرار دیا جائے. اب ایک آیت بھی جز قرآن ہے، اگرچہ فتویٰ تو یہی ہے کہ 3 آیتیں یا اتنی بڑی آیت ہو کہ جو 3 آیتوں کے بقدر، جیسے آیت الکرسی ایک بہت بڑی آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھ لیا یا اتنا حصہ آپ نے پڑھ لیا، تو نماز آپ کی جو ہے وہ قرآن کے کسی بھی حصے کے پڑھنے سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. واہ. اچھا علامہ صاحب آپ کے یہاں کیا ہے؟ کوئی سی بھی ہمارے یہاں کاملاً ایک سورہ پڑھے یا 2 ایسی صورتوں کا انتخاب کرے جو قائم مقام ایک صورت کے، جیسے سورہ قریش اور سورہ وہ ہے فیل، یہ 2 ملا کر جب پڑھے گا تو وہ دونوں قائم مقام ایک صورت کے ہو جاتے ہیں. اچھا سورہ ضحیٰ اور سورہ نشرہ اب بہترین وہی معوذتین پڑھے ہیں. جی. اچھا معوذتین نہیں، سورہ ضحیٰ اور سورہ جو ہے کاملاً والا فارمولہ کیا ہے ذرا؟ یعنی یہ 2 صورتیں مل کر اپنا مفہوم اور مطلب پورا کرتی ہیں. اچھا اس لیے جب نماز میں وہ پڑھے تو ان 2 صورتوں کو پڑھے گا تو وہ ایک صورت شمار ہوگی نماز میں. ورنہ کوئی ایسی صورت اختیار کرے جو مستقل ایک موضوع اور ایک مضمون اور ایک مطلب کو بیان کرتی ہو. انا اعطیناک الکوثر ہے، قل هو اللہ احد ہے، اپنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. بیچ میں نہیں چھوڑ سکتا، بیچ میں نہیں، اور ادھوری بھی نہیں، 2-3 آیتیں بھی نہیں پڑھے گا. اچھا یعنی پوری صورت پڑھے گا. جس بھی صورت کو لے گا تو پوری صورت پڑھے گا. 10 آیتوں پہ 3 آیتوں پہ اس پہ ہمارے یہاں نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا اس کا. اوکے بڑی انفارمیشن چل رہی ہے خواتین و حضرات، میرے خیال میں بڑی ریلیونٹ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی. اچھا جی آگے پھر ہم چلے گئے رکوع میں. رکوع کے لیے اگر اہل حدیث حضرات یہاں ہوتے تو میں کہتا ہے رفع الیدین کرتے ہیں. احناف میں رفع الیدین نہیں ثابت ہے، رکوع کے لیے نہیں کرنا. تشیع میں رفع الیدین ثابت ہے، رکوع میں جائیں گے تو مستحب تاکید ہے رفع یدین. ٹھیک ہو گیا. رکوع میں جا کے مفتی صاحب کن تسبیحات کا ذکر ہوگا؟ صحیح نماز میں کیا پڑھیں گے ہم؟ کتنی تعداد میں پڑھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ رَبَّكُمْ. رکوع میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو. سبحان اللہ. اب تعظیم جن بھی الفاظ سے ہوتی ہے، ہمارے یہاں عموماً مشہور ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الاعلیٰ کا لفظ بھی اب وہاں پڑھ سکتے ہیں. صحیح. کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسا مخصوص لفظ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر وہ لفظ جو آپ نے فرمایا فَعَظِّمُوا فِيهِ رَبَّكُمْ، اپنے رب کی تعظیم بیان کرو، کیونکہ یہ موقع دعا نہیں ہے، یہ موقع تعظیم ہے. اسی لیے کہ یہ جو جھکنا ہے نا، یہ جھکنا صرف اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے. جو سجدہ تعظیمی تھا کسی دور میں کسی امتوں میں تھا، اس امت میں وہ حرام قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب تعظیم صرف رب کا خاصہ ہے، تو رب کے سامنے تعظیم کریں. اب وہ 3 سے شروع ہو کے آپ 11 تک لے جا سکتے ہیں. آپ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلاۃ الکسوف میں رکوع فرمایا تو اس میں بھی یہ اختلاف ہے کہ وہ 4 رکوع ہوئے تھے یا 1 رکوع ہوا تھا. تو جو علماء حناف ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ اتنا لمبا رکوع تھا، یا اسما کہتی ہے کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی، اتنا لمبا آپ نے رکوع کیا تھا. تو لمبی رکوع بھی کیے جا سکتے ہیں. اب اگلی بات یہ کہ کیا یہ سبحان رب العظیم یا سبحان رب الکریم یا جو بھی الفاظ ہیں اس کا پڑھنا کیا ہے؟ اس کا پڑھنا سنت ہے. یعنی کہ آدمی اگر رکوع میں چلا گیا اور اس نے اپنی کمر اتنی سیدھی کر لی اور اس نے کوئی تسبیح نہیں پڑھی، لیکن رکوع کا عمل اس نے کیا، تو رکوع اس کا ہو گیا، نماز اس کی ہو گئی، لیکن وہ جو تعظیم کے الفاظ نہیں پڑھے اس کی وجہ سے اس کی سنت رہ گئی. سنت رہ گئی. خوب خوب خوب. اچھا درود وغیرہ پڑھ سکتا ہے رکوع میں؟ یہ موقع درود نہیں ہے. موقع درود. ٹھیک ہے علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. رکوع میں کیا کرے گا؟ کیا پڑھے گا؟ جی ہمارے یہاں نماز کے ارکان 11 ہیں. ٹھیک ہے. جس میں 5 جو ہیں رکنی ہیں، 5 غیر رکنی ہیں. 5 رکنی اور غیر رکنی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ارکان ایسے ہیں اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو اس کی معافی ہے یا اس عمل کا اعادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ غیر رکنی کی ہے. رکنی وہ ہیں جن کو ہر صورت میں انجام دینا ہے، اگر بھول گئے تو نماز باطل. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں جو قرأت ہے اس کو قرأت کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اور اذکار معاف کیجیے گا ذکر، قرأت سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور یہ ذکر. ہمارے یہاں ذکر عمدن جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز باطل ہو جائے گی. اچھا جی.
اور اگر بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, اس نے جو رکن تھا رکوع اس کو انجام دیا, باقی اس کے علاوہ بھول گیا تو اعادہ بھی نہیں اس کا, مگر یہ کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو پھر اس سے نماز باطل ہو جائے. امام کے پیچھے اگر پڑھ رہا ہے نماز, امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں جماعت میں پھر احکام بدل جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ مطلب آپ کے ابھی جماعت میں اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو ذکر کرنا ہے, کرنا ہے, ذکر تو کرنا ہے, یہ سمجھیے گا. جو قیام کے حالات میں جو کچھ ہونا ہے, جیسے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہے اور سورت کا پڑھنا ہے, وہاں تو احناف کے نزدیک امام جو ہے وہ آپ کا ضامن ہے, وہ آپ کا انجن ہے, وہ آپ کو لے کر کھینچ رہا ہے. اس کے علاوہ رکوع میں ہے, سجود میں ہے, قوما میں ہے, جلسہ میں ہے, وہاں پر آپ نے اپنے تمام اعمال پورے کرنے ہیں. آپ نے اپنے اذکار بھی کرنے ہیں, تحیات بھی پڑھنی ہے, جو 2 سجدوں کے بیچ کے اعمال ہیں وہ سارے اپنے اپنے کرنے ہیں بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ رسول خدا کا جب نام لیتے ہیں درود کیسے پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, وآلہ کیوں نہیں کہتے؟ ہاں یہ بس ٹھیک ہے, کر لیں گے بس. بہت پوائنٹ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں وہ اصحابی کہیں جو بھی کہیں, جب یہ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ آپ پر کیسے درود پڑھا جائے تو رسول خدا نے کہا لا تصلوا علی البترا, خبردار مجھ پر دم کٹا درود مت پڑھو. تو کہا دم کٹا درود کا مطلب کیا ہے؟ کہا آل کے بغیر جو درود پڑھو گے وہ دم کٹا درود ہے. اچھا بہت ساری ان کی باتیں ایسی ہیں. ابھی پڑھ رہا تھا میں ہاتھ کھولنے ارسال الیدین اور اس کے معاملے میں, تو ان کے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ ہم نے ارسال الیدین اس لیے ترک کر دیا ہے تاکہ تشیع سے تشابہ نہ ہو جائے, اس لیے ہم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں گے, ہاتھ کھول کر نہیں پڑھیں گے. تو بہت ساری چیزیں ان کے ہاں امتیاز اور ممتاز ہونے کے حساب سے کہ ہم ان سے جدا ہو جائیں, تو جیسے کالے کپڑے پہنا ان کے ہاں کہیں بھی مکروہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جائز ہے, پہن سکتے ہیں, مگر نہیں پہنیں گے کیونکہ شیعہ پہنتے ہیں. آپ وائٹ پہننا شروع کر صلی اللہ, ہم تو وائٹ پہنتے ہیں, ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں, وائٹ بھی پہنتے ہیں, ہم ہر رنگ پہنتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, وآلہ وسلم. یہ مجھے بڑا شکوہ ہے, حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ فقہی فتویٰ اور چاروں فقہوں میں ہے کہ درود ایسی یعنی ذکر ہے, اگر نماز میں اہل بیت پر درود نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, واضح. اچھا یہ میں ایسے تھوڑی سی وضاحت کروں. پرسنل تو نہیں لیں گے؟ پرسنل تو میں کچھ چیز نہیں لیتا الحمدللہ. میں تو یہاں کوشش کرتا ہوں, میں آغا صاحب نے درود کی بات کی تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا. ایک اور بزرگ آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. علی دیکھے ابھی بھی نہیں کہا. جہاں تک انہوں نے روایت پیش کی ہے نا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا, یہ روایات ہمارے نزدیک من گھڑت روایت. اچھا جی ایسی کوئی روایت ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. اب وہ چونکہ حدیثی لائن سے الگ اختلاف ہے. باقی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نزدیک ایک کامل مکمل درود ہے. اچھا ہاں, میں اس سے اس بات ضرور اتفاق کرتا ہوں. میرا جو یعنی یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میرے جو روزانہ کے معمولات میں 2000 مرتبہ درود شامل ہے, اس میں میرا درود ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. یہ میرے 2000 روز کے الحمدللہ معمول ہے نا. آغا تقیہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ میں عرض کروں گا, دیکھیں جو میں تقیہ نہیں ہوتا, یہ تقیہ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں, اب ہماری لکھنے پڑھنے کی جہاں بھی آپ نکالیں گے وہاں ہمارا عمومی عمل یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں. باقی پڑھنا چاہیے, میں اس سے انکار نہیں کرتا. بہت اچھا. لیکن یہ جو اگلا جملہ ہے نا, یہ جو جملہ انہوں نے کسی کا نقل کیا, دیکھیں میں ناسبیت کا یہاں پر نہ دعوے دار ہوں, اور اللہ نہ کرے کہ میرے تاماتے پر ناسبیت کا نون کے نقطہ بھی آ جائے. الگ بات یہ ہے کہ شروع سے مجھ پہ ان پروگراموں کی وجہ سے ناسبی کے الفاظ آ گئے, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, واللہ علم کہ یہ ناسبی ہے. میں اہل بیت کے جوتوں کی خاک کا ذرہ بھی اپنے لیے جنت کا کیا سمجھتا ہوں, ٹکٹ سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے. میں ان کے خادموں کا نہیں, غلاموں کا غلام بھی بن جاؤں, میرے لیے بہت ہے. لیکن یہ جو قول ہے کہ میں چونکہ
ان سے نفرت، ارے بھائی آپ سے نفرت کیوں کریں گے؟ نہیں میں نے نفرت کا لفظ کہا ہی نہیں، ابھی آپ نے ایک بات کی نا کہ تشبیہ، تشابہ اس لیے نا کہ نفرت ہے، نفرت شبیہ نہ ہو جائے، نفرت ہے. آپ نے بھی مجھے کچھ دنوں پہلے جو خبر دی تو میرا تو اب یقین کرے کہ میرے تو ڈسکلوز نہیں کیجیے گا. نہیں ڈسکلوز نہیں کروں گا، لیکن میں تو یقین کرے کہ میں تو ہوا میں اڑ رہا ہوں. مفتی صاحب کی شادی ہونے والی ہے تو بات یہ ہے کہ تو آپ نے جو خبر دی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی یہ کہے کہ چونکہ اہل بیت کی وجہ سے تشبیہ، دیکھیں میں آپ کی پگڑی نہیں پہنوں گا کیونکہ یہ شیعوں کی پگڑی ہے، ہو سکتا ہے میں نہ پہنوں. نہیں جو مشترکات ہیں بھائی، اہل بیت مشترکہ میراث ہے. آپ نے کہا کیوں نہیں پڑھتے، میں نے کہا کہ پڑھ لیا کروں گا. آپ نے خود کہا کہ اہل بیت کے قدموں کی خاک کا ذرہ میرے لیے جنت کی ٹکٹ ہے. بالکل، یہ اہل بیت اور صحابہ میں فرق یہی ہے. صحابہ کچھ بھی کر لیں، اہل بیت نہیں بن سکتے. اہل بیت اس میں میرا آپ سے اختلاف ہے، وہ اختلاف رہنے دیجیے. نہیں ایک بات کیوں کریں؟ محبت ہے کے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت اصحاب کے سروں کے تاج ہیں. وہ کسی صحابی نے انکار ہی نہیں کیا، صحابی یہ نہیں کہے گا کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہیں. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ رکوع میں درود پڑھیں گے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور یہ 3 مرتبہ. اس سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ کہیں. اور درود، روایت ہے ہمارے ہاں کہ نماز کے ہر رکن میں اگر درود پڑھا جائے تو اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. خوب، یعنی درود مستحب ہے، مستحب ہے ہمارے تاکید کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے رکوع سے سر اٹھایا، سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ ربنا لک الحمد. یہ جملے سنت ہیں، مستحب ہیں، کیا ہیں ذرا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تھا یہ پڑھنے والا؟ اچھا، میں نے کئی سارے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ لپکتے ہوئے اس جملے کو اوپر لے کر گئے ہیں. یہ مقام حمد ہے، مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کیا جائے. تو یہ ربنا لک الحمد تک پڑھنا، اس میں 3 الفاظ ہیں. ہمارے یہاں جو یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں وہ بھی جب حرمین جاتے ہیں تو وہاں وہ لوگ جو ہے نا ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں. تو اس میں 3 چیزیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. تو یہ حمد کا موقع ہے، تعریف کا موقع ہے. اس کو مزید آگے بڑھا کے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی بہترین ہو جائے گا. یعنی رکوع سے سجدے کے درمیان جو قیام ہے، جس کو قوما کہتے ہیں، جس کو قوم کہتے ہیں، قوما، اس قوما میں آپ نے یہ ربنا لک الحمد پڑھنا. اور کچھ پڑھ سکتے ہیں اضافی کچھ؟ بالکل میں کہہ رہا ہوں نا کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. علامہ صاحب رکوع اور سجدے کے درمیان یہ جو قوما ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، تاکید ہے اور مستحب ہے. رکوع اور سجدے کے رکوع سے کھڑے ہوئے، جی جسے کہتے ہیں قیام متصل بالرکوع، وہ جو کھڑے ہوتے ہیں اور وہ قیام ہوتا ہے بعد رکوع، اس میں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اس نے حمد جس کے لیے حمد کی گئی تھی. یہ کہہ کر پھر اللہ اکبر کرتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں. ربنا لک الحمد نہیں کہتے سمیع اللہ کے بعد، یعنی کوئی اور تسبیح، کوئی اذکار نہیں کرتے؟ یہی ہے سمیع اللہ لمن حمدہ. اور اگر کلمات اسی سے ملتے جلتے مسنون مل جاتے تو کر لے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم سجدے میں چلے گئے. خواتین حضرات، میں نماز کو آسان کر کے اور فقہی نظر اور فکر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میری حتماً کوشش یہ ہے کہ دونوں ورژن آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئیں. اور اگر یہ بات بھی طے ہو گئی ہے کہ نمازیں اپنے اپنے مکتب میں ثابت ہیں، اہل تسنن یہ بتا رہے ہیں کہ جی مختلف ورژنز ایکسیپٹڈ ہیں، تو آپ میں یعنی حالانکہ اختلاف اپنی جگہ، مگر اپنے محبوب کی اس ادا کو پسندیدہ سمجھتا ہوں کہ میرے محبوب کی اکیڈمی میں مختلف انداز سے نمازیں مختلف سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے ہوتی ہیں. یہ ایک قابل تعریف بات. دکھ ہونا چاہیے نا جو ایک سنت ترک کر رہا ہے، ہاں اس کو دکھ بھی ہونا چاہیے. جو رفع یدین ترک کر رہا ہے اسے دکھ ہونا چاہیے، میں سنت اختیار نہیں کر رہا. بہت خوب. اچھا میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں کہ جو کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. جو ترک کر رہا ہے اس کے لیے لمحہ فکری ہے کیوں ترک کر رہا ہے. آپ نے مہدوی صاحب کو آج کوئی ناشتے میں ٹائٹ قسم آج ناشتہ ہی نہیں کیا انہوں نے، بڑے غصے لگ رہے ہیں. نہیں کوئی غصہ نہیں. چلے اس کا پارٹ 2 ہم انشاءاللہ لے کر آتے ہیں تاکہ خدمت کریں، کچھ ناشتہ وغیرہ رکھتے ہیں، کچھ کھانا وغیرہ رکھتے ہیں. یہ پارٹ 2 ہوگا، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ کہ اب جب ہم سجدے میں چلے
پڑھے گئے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے اور آگے کی نماز کیا ہے, تاکہ ہم ایک اچھی, بہترین اور کامل اور مقبول نماز پڑھ سکیں اور پھر اس کی فقہی اختلافات کو بھی سمجھ سکیں. خواتین و حضرات, کوئی غلطی, کوئی کوتاہی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ کے سوالات فیڈ بیکس کے ذریعے آئیں گے. ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہے, اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو پھر آپ کا ای میل اور آپ کا کوشچن لیتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہوگا. اللہ کی امان میں.